بس نام رہے گا اللہ کا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد طاہر خان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور آج ہر طرف ہی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو سارے ہی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو پھر موقع کی مناسبت سے رمضان المبارک کے جو ہیں فضائل اور ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، روزوں کے مسائل اور احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ جب حج کا مہینہ آتا ہے تو حج کی فرضیت کے بارے میں، حج کے احکامات کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ تو جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے۔ لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے کوئی مخصوص دن نہیں ہے۔ ان کی شان آپ ہر دن، ہر وقت، ہر مہینہ، ہر سال، بلکہ ساری زندگی بھی بیان کرتے چلے جائیں۔ اللہ نے آپ کا ذکر اتنا بلند کیا ہے کہ آپ کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں تو اللہ کا ایک عاجز سا بندہ ہوں۔ بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی بھی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور اللہ نے ایسا بلند کیا ہے کہ اب دنیا جو ہے اس مقام تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو جب معراج کروائی تو زمین پر کروائی، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے مکہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر بلا کر اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ 14 طبق میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے نیچے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 14 طبقوں سے اوپر ہیں۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ اللہ نے انبیاء کے آگے کھڑا کر کے امامت کروائی۔ ایک نبی کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جس کو نبیوں کا امام بنا دیا گیا ہو اس کی شان کے کیا کہنے ہیں۔ اس کی شان کو بیان کرنے کا حق کوئی ادا کیسے کر سکتا ہے۔ تو میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میلاد کو منانا چاہیے، کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی اس ویڈیو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک پیغام جو ہے اس موقع پر جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے سینے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کوئی بھی مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کسی سے بھی سوال کر کے دیکھ لیجئے کیا آپ عاشق رسول ہو یا نہیں ہو، وہ کبھی بھی آپ کو نہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے کلمے کے جز ہی دو ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، اور عبادت کرنی کیسے ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی گزار کر ہمیں بتایا کہ اس طرح زندگی گزارو، اس طرح اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ ہمارے کلمے کے دو جز جو ہیں یہ ہی ہمیں ہر چیز واضح کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو، اس کلمہ کو پڑھ لینے کے بعد پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں۔ ہر بندہ ہی جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے سینے میں محبت ہے، لیکن محبت کے معیار اپنے اپنے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری محبت کیسی ہے۔ ہمارا دعویٰ تو عشق رسول کا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں بالکل فرقہ واریت سے
بالا تر ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس قید سے آزاد ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں، میں صرف اور صرف اسلام کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں بحیثیت مسلمان بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 1450 سال قبل جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا توحید کا، اعلان کیا رسالت کا، تو آپ نے تمام لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے بعد ایک اسلام کے جھنڈے تلے اکٹھا کیا۔ آج بھی امت کو ایک اسلام کے جھنڈے تلے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا 73 فرقے ہوں گے، لیکن میرے آقا نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے فرقوں میں بٹ جانا ہے۔ 73 فرقے تو ہونے ہی ہونے ہیں، میرے آقا نے کہہ جو دیا ہے، لیکن ساتھ حکم بھی دیا ہے کہ آپ نے فرقوں میں تقسیم نہیں ہونا ہے۔ آج بھی اسلام وہی ہے جو 1400-1500 سال قبل تھا، اور قیامت تک کے لیے اسلامی تعلیمات وہی ہیں، ان میں کسی قسم کی ترمیم کی نہ ضرورت ہے نہ ہی کوئی ترمیم ہوگی۔ یہ دستور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اسی پر ہی ہم نے چلنا ہے، اسی پر ہی صحابہ کرام چلے تھے، اسی پر ہی ہمارے بعد آنے والے مسلمان چلیں گے۔ تو جہاں پر ہمیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے، یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہی ہے، یہ تو ہر شخص جانتا ہے، لیکن جو بات، جو پیغام میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مشن آمد رسول بھی ہمیں پتہ ہو۔ جشن آمد رسول تو ہمیں پتہ ہے، لیکن مشن آمد رسول بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے آ کر لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور لوگوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھلا دیا، ایک دستور دے دیا، طور طریقے بتلا دیے، ان کے مطابق ہم نے چلنا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رول ماڈل جو ہیں وہ پیارے آقا علیہ السلام ہیں، ان کے اسوہ حسنہ پر ہم نے چلنا ہے۔ تو اس پر چلنا ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اگر ہمارے سینے کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی محبت ہے تو پھر ہمیں ان کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا، پھر ہی صحیح معنوں میں ہماری محبت ہے۔ ہم تو عشق کے دعوے کرتے ہیں، کیا میں اور کیا آپ، لیکن ذرا تصور کریں کہ عشق تو بہت اگلی منزل ہے۔ ہم اگر محبت ہی نبھا لیں تو یہی بڑی بات ہے۔ عشق جو ہے یہ تو بہت آگے کی چیز ہے، محبت ہی نبھا لی جائے تو یہی کافی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم تو محبت بھی نہیں نبھا رہے۔ یعنی کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، دوسری طرف جب ان کا کوئی فرمان ہمارے سامنے آتا ہے تو کیا میں اور کیا آپ، ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے جو ہمیں نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے پر آمادہ نہیں کرتا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم ایک طرف تو دعویٰ بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ یہ محبت تو نہیں ہے۔ دنیاوی محبت آپ دیکھ لیجئے، کسی کو کسی سے محبت ہو تو وہ اس کی ہر بات ماننے کو تیار، اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار۔ میرے آقا سے محبت کا معیار ہم نے کیسا بنا لیا ہے؟ یعنی کہ دعویٰ محبت کا بھی ہے اور من مرضی اپنی بھی ہے، زندگی اپنی مرضی کی گزار رہے ہیں، دعویٰ نبی سے محبت کا کر رہے ہیں۔ درد دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی بائی مائنڈ مت کرے، میرا درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس محبت کو اس معیار تک لے کے جائیں کہ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت کی۔ انہوں نے محبت کیسے کی تھی؟ انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو پھر اپنا سب کچھ پیارے آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ انہوں نے پھر ان کی محبت میں باقی ساری محبتوں کو قربان کر دیا۔ جہاں پر پیارے آقا کی بات آتی وہاں پر باقی ساری باتوں کو چھوڑ دیتے۔ آج ہمیں بھی ویسی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سینے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت آ جائے کہ ہم ان کی کوئی بھی سنت کے بارے میں سنیں تو ہم فوراً اس پر عمل کریں۔ اسی میں نجات ہے،
کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، اور وہ کیسے ملے گا؟ ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ چاہیے جنت میں، پھر ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ان سے محبت کا جو اصل معیار ہے، جس معیار پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پورا اترے تھے، اس معیار پر ہمیں پورا اترنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری زبان سے پتہ نہ چلے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہماری زبان سے پتہ نہ چلے کہ ہم محب رسول ہیں، ہمارا کردار بتائے، ہمارے اعمال بتائیں کہ ہم اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے اعمال بتائیں کہ ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ زبان سے تو دعویٰ میں بھی کر سکتا ہوں، زبان سے دعویٰ تو آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کل کو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہونی ہے، ایسا نہ ہو کہ سر شرم سے جھکا ہوا ہو، ادب سے تو نظریں جھکی ہوئی ہوں لیکن شرم سے نہیں جھکی ہونی چاہیے۔ ہمیں کم از کم ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جائیں تو کم از کم شرمندگی نہ ہو۔ اپنے پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کریں۔ آج کے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آقا سے صحیح معنوں میں محبت کریں، وہ محبت جو کہ صحابہ کرام نے کی تھی، اور ان کی محبت کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے جب اپنے سینوں میں پیارے آقا کی محبت کو بسایا، پھر باقی محبتیں جو ہیں وہ پیچھے رہ گئیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان پر غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنا تن من دھن اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں قربان کر دیا۔ تو آج میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے سینوں کے اندر صحیح والی سچی والی محبت پیارے آقا کی ڈالیں، اور اس محبت کے نتیجے میں پھر اپنے آقا کی سنتوں کو عام کریں، ان پر عمل کریں، تاکہ ہمارا کردار بتائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کردار بتائے کہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، ہمارا کردار بتائے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور جو تلاوت کا سلسلہ چل رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر، روزانہ کا ایک رکوع جو میں تلاوت کر کے اپلوڈ کرتا ہوں، وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہوتا رہے گا۔ فی امان اللہ۔